الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف پر نذرانہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بابرکت مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی۔ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں پر بہت بڑا کرم فرمایا تھا، احسان فرمایا تھا۔ ساری دنیا میں ہر طرف صرف اور صرف برائی بچی ہوئی تھی، ساری طرف برائیاں تھیں، اچھائی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کے حق مار لیتے تھے، غریبوں مسکینوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، لوگوں کی عورتوں کو قبضہ کر لیا کرتے تھے، زبردستی ان کی عورتوں کو اپنا لیا کرتے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بچیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور بھی طرح طرح کی برائیاں سماج میں، معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ تب اللہ تعالیٰ کو امت کے حال پر، ہم لوگوں کے حال پر رحم آیا، اور اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس وقت ہوئی تھی تو ساری دنیا میں صرف برائی تھی، صرف ایک ہی چیز باقی رہ گئی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل سے جو چیز چلی تھی، یعنی انہی میں اچھائیاں باقی تھیں، جس آل سے، جس کنبے سے، جس خاندان سے نبی کی ولادت ہوئی، باقی تمام لوگوں میں برائیاں گھر کر چکی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اب بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس بابرکت مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو جشن عید میلاد النبی منا کر منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، یا نبی کا ذکر کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ اس بارے میں آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب چرچا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اس کا جو اس نے تم پر فضل کیا ہے، اس کا خوب خوب چرچا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اب سب سے پہلی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے۔ ہم سے سوال یہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اللہ کی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کا جو فضل ہوا ہے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کا دوسرا فضل کیا ہے کہ اس کا دوسرا فضل یہ ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ پہلا اللہ کا فضل کیا ہو گیا کہ اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، عام بات نہیں ہے، بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ سب نبیوں نے یہی دعا کی تھی، سب کی خواہشیں یہی تھی کہ اے اللہ رب العزت تو مجھے آخری نبی جو تیرا محبوب ہوگا اس کی امت میں پیدا فرما دے۔ آپ غور کریں ذرا کہ ہم لوگوں کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس مقام کے لیے تمام نبیوں نے دعائیں کی تھیں کہ اے اللہ رب العزت مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اللہ کا یہ ہم پر ہوا کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس پر دوسرا فضل، اس کا بہت بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو کافر بھی آتے ہیں، کیونکہ کافر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، لیکن اس کا فضل یہ ہوا کہ ہمیں مومن بنایا، مسلمان بنایا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اگر اللہ تعالیٰ کا یہ سارے فضل ہم پر ہوئے ہیں تو ہم اس کا احسان مانیں گے، اس کا خوب چرچا کریں گے۔ اب بات آتی ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد صرف جلوس نکالنا ہے؟ تو ظاہر سی بات اس کا جواب ہوگا نہیں، صرف جلوس نکالنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نہیں ہو سکتی ہے۔ میلاد کا طریقہ کیا ہے؟ میلاد کا طریقہ جو ہمارے تابعین کرتے چلے آئے، جو پرانے بزرگان دین کرتے چلے آئے ہیں، وہ طریقے ہوتے تھے، لیکن ان طریقوں کو ہم نے بلا دیا، ان طریقوں کو ہم نے اپنایا ہی نہیں۔ اگر آج ہم میں سے جیسے ہی ہمارے پاس یہ خبر آتی ہے، ہمیں اگر کوئی ہمارے سامنے یہ بات کہے کہ عید میلاد النبی کا وقت آ رہا ہے، عید میلاد نبی کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ہمارے من میں صرف جلوس آتا ہے۔ جلوس اچھی بات، غلط نہیں، لیکن جو چیزیں غلط ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ اس چیز پہ غور کریں کہ ہمارے من میں صرف سوال یہ چیز آتی ہے کہ جلوس نکالنا، اس میں جلوس میں جانا ہے، ڈی جے پہ خوب ڈی جے بجانا ہے، گھومنا ٹہلنا ہے، بس یہ میلاد ہے۔ نہیں، یہ میلاد قطعی نہیں ہے۔ میلاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور تم لوگ بھی، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں سے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم لوگ بھی درود بھیجو۔ جس طرح سے ہم عام دنوں میں قرآن خوانی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت آئے، اگر صحیح معنوں میں ہم منانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ ہمارے جو اجداد ہیں، ہمارے جو سلف صالحین ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمیں بتا کر گئے۔ آپ جب تاریخ پرانے بزرگوں کی اٹھا کر پڑھیں گے، چاہے غوث پاک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یا بڑے بڑے بزرگان دین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بڑے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ اس ٹائم یہ جلوس نہیں نکالے جاتے تھے، جلوس نہیں نکلتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ درود خوانی کی محفلیں کیا کرتے تھے۔ جگہ جگہ پر، ہر جگہوں پر درود خوانی کی محفلیں ہوتی تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ درود خوانی کی جب محفل کریں گے تو وہ سارا کا سارا ثواب لے کر فرشتے کہاں جائیں گے؟ اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، جب بھی ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو فرشتے اس کو تھالوں میں سجا کر، اس کے ثواب، وہ چیزیں تھالوں میں سجا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے فلاں امتی کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ آیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب ایک آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو فرشتے تھالوں میں سجا کر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں امتی نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز قبول بھی کر لی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول کر لی۔ اب اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، اس کے لیے بھی خیر و برکت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اب یہی چیز اگر ہم بھری محفل میں کریں گے، مان لیجئے درود خوانی کی محفل سجا کر بیٹھیں گے جہاں پر 10 لوگ، 20 لوگ، 100 لوگ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پیش کریں گے، اب سوچئے ذرا کہ وہ ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ جب فرشتے لے کر جائیں گے تو کتنا خوشی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ طریقے جو ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، بزرگوں کے کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نہیں کریں گے، کرتے ہی نہیں۔ ہمیں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو یہ عمل کرتا ہو۔ یہ عمل کو چھوڑ لیجئے، اتنی مرتبہ ہم میں سے لوگ، اتنی عمریں ہو گئی لوگوں کی، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا وقت آیا ہو تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوں کہ آج ہم یہ عہد کر کے بیٹھے ہوں کہ آج ہم 5000 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے، یا ہم 10,000 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے۔ نہیں ہوتا ایسا، ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے من میں صرف یہ چیز آ گئی کہ صرف جلوس نکالنا عید میلاد منانا ہے۔ عید میلاد منانا غلط نہیں ہے، آج ہم نے اس کے طریقے غلط بنا لیے ہیں، ہم نے اس کے طریقوں کو، غلط طریقوں کو اپنا لیا ہے، جو صحیح چیزیں تھیں اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔
ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ درود خوانی کی ہمیں محفلیں کرنی چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اگر ہم خرچ کر رہے ہیں، آپ ظاہر سی بات ہے لائٹنگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسے کون سے کام کر رہے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوں۔ لائٹنگ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اس کے ساتھ میں ہمیں کچھ ایسے بھی کام کرنے چاہیے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس چیز میں تھی؟ ہمیں یہ بات معلوم کیسے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آپ پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کن چیزوں سے ہوتی تھی۔ سب سے پہلی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ظاہر سی بات ہے نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں دوسروں کی مدد کرنے سے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور جو مجبور ہوں، لاچار ہوں، ان لوگوں کی مدد کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کی مدد کریں، لوگوں پر خرچہ کریں۔ ان موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ہم خرچہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ صرف لائٹنگ پہ خرچہ نہیں کرنا ہے، لائٹنگ لگائیں، آپ سجاوٹ کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف اسی پہ خرچہ کرنا یہ چیز صحیح نہیں آئے گی۔ ہمیں بلکہ ان چیزوں پر خرچ کرنا پڑے گا جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے ہوں، جو چیز صحابہ کرام بھی پسند فرماتے ہوں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کوئی شخص یہ کہے کہ اس پر خرچ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سناتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن، جس کے بارے میں قرآن میں بھی بد دعا آئی ہے، ابو لہب حضور کا چچا ہوا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوا کرتا تھا، وہ جب مرنے کے بعد میں وہ قبر میں چلا گیا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر پہنچے تو کہنے لگے، اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ صرف سوموار کے دن پر، پیر کے دن پر یعنی سوموار کے دن پر، ویسے تو مجھے سارے دن، ہفتے کے سارے دن مجھ پر بہت زیادہ عذاب ہوتا رہتا ہے، عذاب کے فرشتے مجھ پر مسلط رہتے ہیں، لگاتار مجھے سزائیں دیتے رہتے ہیں، لیکن پیر کے دن یعنی سوموار کے دن مجھے ایک انگلی سے، میری اس انگلی سے اللہ تعالیٰ پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے، میٹھے پانی کا، جس سے میں سیریاب ہو جاتا ہوں، اور پورے ہفتے جو مجھے تکلیف دی ہوئی ہوتی ملتی ہے وہ میں بھول جاتا ہوں۔ آخر اب بات یہ آتی ہے کہ وہ انگلی کیا، اس انگلی کا راز کیا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی نا، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پہلے ہی ہو چکا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والد محترم اس دنیا میں نہیں تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ جب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی کو لے کر، یعنی اس خوشخبری کو لے کر، ابو لہب کی لونڈی یعنی غلام تھی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو لہب کی باندی تھی، غلام ہوا کرتی تھی، یہ خوشخبری لے کر ابو لہب کے پاس پہنچی کہ اے ابو لہب، تمہارا بھتیجا ہوا ہے، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو وہ ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا تھا کہ اس نے اپنی اس انگلی کے اشارے سے اپنی اس غلام کو، اس باندی کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے اس خوشی میں اس نے ایک غلام آزاد کیا تھا، تو صرف اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فل عطا کیا کہ وہ کافر ہے، پکا کافر ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بد دعا فرمائی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مہلت دیتا ہے کہ سوموار کے دن اس انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا۔ یہ بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کسی صحابی یا کسی تابعین کا قول نہیں تھا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ابو لہب سے پوچھ رہے کہ آخر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو ابو لہب فرما رہا ہے کہ جس انگلی سے میں نے آپ کے پیدا ہونے پر اپنی غلام، اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے، میرے ہاتھ انگلی سے چشمہ جاری ہوتا ہے اور میں سیریاب ہو جاتا ہوں۔
اب آپ سوچیں ذرا کہ جب ابو لہب جیسا کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اگر کسی کو آزاد کرنے پر کوئی کام کرنے پر اس کو یہ چیز مل سکتی ہے، تو اگر ہم اللہ کے رسول کی اس میں خوشی منائیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ضرور صلہ عطا فرمائے گا، بشرطے کی وہ چیز صحیح طریقے پر ہو اور صحیح جگہ ہو۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ہم سوچیں کہ ہم نے نبی کی ولادت پر ڈی جے اٹھا کر چوک میں لگا دیا تو اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ بھائی ڈی جے لگانے سے کیا فائدہ ہوا؟ مان لیجیے آپ نے کوئی انسان اگر سوچے کہ بھائی ہم ڈی جے لگا دے رہے ہیں، تو ڈی جے لگانے سے ایک فائدہ بتائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ نعت خوانی ہو رہی ہے، نعت خوانی وغیرہ ہو رہی، نعت خوانی جائز ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عام طور پر ڈی جے وغیرہ میں اتنی زیادہ دھمک ہوتی ہے جو اگر ہارٹ کا پیشنٹ وغیرہ ہو تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کسی کا ہارٹ پیشنٹ کوئی انسان ہوگا تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے اسلام اس چیز کی اجازت قطعی نہیں دے گا کہ آپ کے کوئی بھی فعل سے، کوئی بھی کام سے، کوئی بھی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو یا غیر مسلم کو بھی تکلیف ہو، تو یہ چیز ثواب کا کام نہیں ہوگا۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ چوک چوراہوں پر ڈی جے لگا دینے سے اللہ کے رسول خوش ہوں گے تو اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیں کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم سبیل لگا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم درود پاک کی محفلیں سجائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قرآن خوانیاں کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مسجدوں میں ہم محفلیں سجائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو تبھی آپ درود خوانی کی محفلیں کریں۔ آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں، اب 10 لوگ بیٹھ کر اکٹھا بیٹھ جائیں، اپنے تہیہ کر لیں کہ آج ہم سب لوگ مل کر 1,00,000 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، 10,00,000 مرتبہ درود پڑھیں گے، یہ عہد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ یا حضور صلی اللہ، یا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے عید منانے کا، جشن عید میلاد منانے کا، نبی کی ولادت کی خوشی منانے کا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کو یوم ولادت کے دن، ہر سوموار کے دن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر سوموار کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی طریقہ بتا دیا کہ اگر ہماری ولادت کی، میری یوم ولادت کی آپ لوگوں کو، تم لوگوں کو خوشی ہی منانی ہے تو روزہ رکھ کر خوشی مناؤ۔ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ صرف جلوس میں جا رہے ہیں، جلوس میں بڑے بڑے ڈی جے لگا دیں گے، اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ چلو اچھی بات ہے، مان لیا جلوس میں آپ نعتیں بجا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس میں ایسی نعتیں بجا رہے ہیں جو گانے کی طرز پر ہیں، یا بہت زیادہ دھمک والی ہیں، یا بہت زیادہ میوزک والی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اسلام میں میوزک حرام ہے۔ اسلام میں میوزک حرام ہے۔ میوزک چاہے وہ نعت میں ہو، قوالی میں ہو، چاہے وہ قرآن کی آیتوں میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ چیز آپ اس میں میوزک لگا دیتے ہیں تو وہ چیز پھر حرام ہی ہو جائے گی، چاہے وہ نعت ہی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ضروری نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کھانا بنایا ہے، آپ نے کھانے کی ڈیگ بنائی ہے، وہ چیز جائز ہے، آپ نے حلال پیسے سے بنائی ہے، اب اس میں اگر آپ صرف 1 بوند شراب ڈال دیں، آپ 1 بوند اگر اس میں شراب ملا دیں گے تو وہ سارا کا سارا کھانا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اسی طرح سے جو چیز اگر جائز بھی ہے، اگر اس میں ہم کوئی حرام کام ملا دیں گے تو وہ ساری کی ساری چیز حرام کے اس میں آ جائے گی۔ اب یہ چیز ہمیں سمجھنے کی، اب ہم جلوس میں جا رہے ہیں، جلوس میں جاؤ بہت اچھی بات ہے، جانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی جو بے وضو جا رہے ہیں۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جا رہے ہو تو بے وضو کیوں جا رہے ہو؟ یہ کسی نیتا، کسی منتری کی ولادت کی خوشی نہیں ہے، کسی غیر کی آمد کی خوشی نہیں، نبی کی ولادت کی خوشی ہے۔ باوضو جائیں، جب جائیں تو ہونٹوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے ہوں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، بلکہ شور گل مچاتے نہیں جانا ہے، بلکہ درود شریف پڑھتے ہوئے ہمیں جانا چاہیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اب ہم 12ویں جلوس میں جا رہے، جلوس میں جاتے ہی وہ چیز چھوڑ دی جو فرض ہے۔ اگر آپ نماز کو چھوڑ کر، نماز آپ کی قضا ہو رہی ہے، پھر جلوس میں جا رہے ہیں، یاد رکھیں اس میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے اور جلوس فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ جلوس نکالنا دین میں نہیں، دین کا جز نہیں آ رہا ہے، جلوس جو ہم نکال رہے ہیں وہ دین کا حصہ
نہیں ہے، بلکہ ہماری محبت ہے. ہم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں، محبت میں وہ جلوس نکال رہے ہیں. اب اگر اس کے چکر میں ہم نے نماز کو چھوڑ دیا تو پھر ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم میرے محبوب کی خوشی میں جلوس تو نکال رہے ہو، لیکن جس چیز کا حکم ہمارے نبی نے دیا ہے وہ چیز تم نے چھوڑ دی، تو پھر یہ چیز نہیں آئے گی. علامہ اقبال نے اس بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ سے گرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یعنی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، اولاد دور کرتی تو وہ فتنہ ہے، جاگیر دور کرتی تو وہ فتنہ ہے. صرف اتنا ہی نہیں، شمشیر یعنی تلوار جہاد میں بہت اچھی مانی گئی، اسلام میں سب سے پسندیدہ عمل جہاد، لیکن اس میں بھی کہا ہے کہ اگر وہ چیز بھی دور کر رہی ہے، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ ہے. یعنی اگر آپ غلط کام کے لیے تلوار اٹھائیں گے تو وہ فتنہ ہے. شمشیر ہی نہیں بلکہ نعرہ تکبیر اسلام کا تکبیر ہے. جب مجاہد جہاد کے لیے جاتے ہیں تو نعرہ تکبیر مارتے ہیں، لیکن اگر وہ ناحق کے لیے اٹھے گی تو شمشیر نعرہ تکبیر کہتے ہیں، وہ بھی فتنہ ہے. اب اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے ہیں لیکن اس میں ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو وہ چیز بھی فتنے میں شامل ہو جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت طریقے سے، جائز طریقے سے ہر کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ صفوں